حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور مسلمانوں کے علاقوں میں بعض علاقوں والوں نے تو بیعت فوراً کر لی اور بعض نے نہیں کی۔ بہرحال یزید نے اپنا ایک قاصد بھیجا مدینہ طیبہ۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینہ طیبہ میں حاکم تھے حکومت کی طرف سے۔ کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور 3-4 مخصوص نام لیے کہ ان سے کہو کہ میری بیعت کریں اور بات کرو، اور اطلاع بھی کرو کہ حضرت معاویہ انتقال کر گئے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، کیا کروں؟ تو اس نے مروان بن حکم کو بلایا، مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ان کو تنہائی میں بلاؤ، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو یہیں پہ جو ہے نا وہ شہید کر دینا۔ اس نے اطلاع بھیجی تو یہ لوگ اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کے گئے۔ کہا حکم آیا آپ بیعت کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، تنہائی میں تو ہم نہیں کریں گے، آپ علل اعلان باتیں کریں اور سب کے سامنے بات ہوگی، ہم وہاں جواب دیں گے۔ واپس آ گئے۔ اب رات ہوئی تو یہ راتوں رات مدینہ سے نکل گئے، الگ الگ یہ لوگ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اور زبیر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں اپنے گھر والوں کو لیا، الگ الگ یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، کسی بھی لڑائی کے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے یزید نے ان کے سگے بھائی عمر بن زبیر کو جو ہے نا وہ کہا کہ جاؤ گرفتار کر کے لاؤ، اور ساتھ لشکر دے دیا۔ خیر اس طرح سے معاملات شروع ہوئے اور حالات جو ہے نا وہ بدلنے شروع ہو گئے۔ یہ حضرات مکہ مکرمہ میں تھے۔ ادھر سے اہل کوفہ، ان کی طرف سے نا خطوط آنے شروع ہو گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ایک گھر میں جمع ہوئے، اور گھر میں جمع ہونے کے بعد حضرت حسین نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ کی بیعت کر لیں گے اور ہر طریقے سے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد جب وفود پہنچے اور خطوط پہنچے تو وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا، لیکن حکمت یہ کی کہ پہلے ڈائریکٹ چلنے کے بجائے اپنے چچا زاد بھائی جو ان کے معتمد بھی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ آپ جائیں، اہل کوفہ کے حالات کو دیکھیں، اور اگر آپ اطمینان سمجھتے ہیں کہ آنا ٹھیک ہے مجھے اطلاع کریں، میں فوراً چلا آؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے سے پہلے مدینہ آئے، اپنے گھر والوں سے ملے، اور پھر کوفہ پہنچ کر مختار ایک صاحب تھے ان کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں پہ کچھ لوگ آتے اور ان سے ملاقات کرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ چند ہی دنوں کے اندر 12,000 یا 18,000 لوگوں نے جو آ کے حضرت حسین کی بیعت کی ان کے ہاتھ پر کہ وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے سلسلے کو سنبھالیں اور ہم تیار ہیں۔ تو صرف چند دنوں میں 18,000 کے قریب لوگوں نے جب بیعت کی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہاں حالات سازگار ہیں، اور انہوں نے ایک خط بھیجا کہ بھئی آپ آ جائیں، ابھی تو صرف میرے آنے سے اتنے لوگ آ گئے اور یہ کوفہ کے لوگ ہمارے حق میں ہیں، آپ جب بذات خود بنفس نفیس تشریف لے آئیں گے تو پورا عراق آپ کے ساتھ ہوگا، آپ تشریف لے آئیں۔ اب ادھر سے تو انہوں نے خط بھیج دیا۔ جیسے ہی خط بھیجا تو کوفہ میں حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ کوفہ میں جو اس وقت حاکم تھا وہ ذرا کچھ نرم سا تھا، اس نے اس پہ کوئی خاص ایکشن نہیں لیا۔ یزید کو جب پتہ چلا تو ابن زیاد کو پھر کوفے کا حاکم بنا کے بھیجا۔ انتہائی سخت آدمی تھا اور بہت ہی جابر قسم کا آدمی تھا، اس کو کوفے کا حاکم بنا کے بھیج دیا، اور اس نے آتے ہی اہل کوفہ پہ سختی کی۔ جیسے یہ آیا تو لوگ سمجھے کہ شاید حسین ابن علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے ان کو مبارکباد دینی شروع کر دی۔ بڑا حیران ہوا کہ سارے کوفے کے اوپر تو ان کا تسلط ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کسی طرح چھپتے چھپاتے پہنچا کوفہ کے والی کے پاس اور جا کے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں، اب تمہاری چھٹی ہو گئی، اب میں یہاں کا حاکم ہوں۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو تو خط بھیج چکے تھے کہ آ جائے، لیکن یہ حالات بدلنے لگے، اور ابن زیاد جب آیا اور لوگوں کو اطلاع ملی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بعض لوگ مل کر تقریباً کوئی 12,000 کے قریب لوگ یا کم و بیش لوگ جو ہیں تیار ہو گئے ابن زیاد سے مقابلہ کرنے کے لیے۔